کہ فلاں کو اللہ نے پتہ نہیں کیوں اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ محنت کر حسد نہ کر۔ شاپنگ کرتی ہے، اتنے مہنگے وہ سوٹ پہنتی ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد انہوں نے گاڑی کا ماڈل بدلا ہوتا ہے۔ ہم بیچارے تو ہمارا تو گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ کسی دوسری خاتون نے آپ سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ وہاں پر خوش نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ زیور اس نے پہنا ہوا ہے کیونکہ اب وہ دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر بیوی یہ سب کچھ سوچ رہی ہے تو اپنے خاوند سے ناراضگی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے ایک طرف آ جاتے ہیں اور خاوند بیچارہ اکیلا رہ کے، یعنی جادو کرنے والوں کی برائی سے۔ جادو کون کرواتا ہے ناظرین؟ آپ بتائیں، کس سے؟ اور حسد کرنے والے کی برائی سے، جب وہ حسد کرنے لگے۔ ناظرین، کسی سے حسد کرتے ہیں، اس کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنا خون جلاتے ہیں۔ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہو نا اتنا امیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس، گاڑیوں کے ماڈل بدلتا ہے، اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنے مہنگے اس کے بیوی کپڑے پہنتی ہے۔ یہ جب میں کر رہا ہوتا ہوں نا، کیوں 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 کیوں، یہ جو کیوں ہے نا، میرے دماغ کے اندر سٹریس پیدا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، انسان خطا کا پتلا تو ہے ہی ہے۔ ہم لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، کچھ چاہے کچھ بنا چاہے ہم غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ایسی غلطیاں ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہیں جو کہ ہم بنا چاہے کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ گھسیٹتے رہتے ہیں، دھکیلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو بن سوچے یا بنا کیے ہم اس کی برائی کی جو ہے وہ دلدل میں جا رہے ہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تقریباً 90% یا 80 to 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ناظرین جو کہ بہت شاہانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امیرانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا میں چیزوں کی ایسی خواہش رکھتے ہیں جیسے انسان جنت کی خواہش رکھتا ہے، خوشیوں کی خواہش ایسی رکھتے ہیں جیسے انسان جنت کی خواہش رکھتا ہے، مختلف چیزوں کی، بڑے گھر کی، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، بینک بیلنس کی، ان چیزوں کی خواہش ایسے رکھتے ہیں جیسے انسان جنت کی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہ خواہشات جب ذہن پہ سوار ہو جاتی ہیں اور جب مل نہیں پاتی تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر انسان جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے عطا کیے ہوئے رزق پر ناشکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے حاصل کیے ہوئے رزق پر کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، اپنے خاندان میں بھی جب چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، فار ایگزامپل جب چند خواتین بیٹھ جاتی ہیں، کسی کی شادی ہو یا کوئی موقع ہو یا کچھ ایسا ہو کہ فلاں کو اللہ نے پتہ نہیں کیوں اتنا عطا کیا ہوا ہے، ثم نعوذ باللہ، اس کو تو نہ علم، نہ عقل، نہ شکل، نہ کچھ، وہ تو ایسے پیسوں میں کھیلتی ہے اور ایسی شاپنگ کرتی ہے، اتنے مہنگے وہ سوٹ پہنتی ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد انہوں نے گاڑی کا ماڈل بدلا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ہم بیچارے تو ہمارا تو گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے، ہم تو یہ دیکھیں، ہم تو بیچارے سالوں میں بھی کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، ہو جائے۔ ایسی باتیں آپ نے عام طور پر سنی ہوں گی اور کی بھی ہوں گی، یقیناً کرتے بھی ہوں گے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ایسا تو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب جب اس قسم کے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں کوئی خوشی نہیں بھاتی، حتیٰ کہ آپ کسی کی شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ وہاں پر خوش نہیں ہو پا رہے کیونکہ کسی دوسری خاتون نے آپ سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ زیور اس نے پہنا ہوا ہے۔
جی وہ ایک بڑی مہنگی گاڑی میں آئی ہے اور آپ جو ہے وہ ٹیکسی پہ گئے ہیں یا کرائے پہ گاڑی پر آئے ہیں یا چنگچی رکشہ پر آئے ہیں یا اپنی پرانی گاڑی پر گئے ہیں۔ اب ناظرین، ایسی خواتین یا ایسے لوگ، خواہ وہ مرد حضرات ہی ہوں، کیوں نہیں مرد بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب العزت سے خفا رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ہر وقت ان کی زبان پر شکوہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دوسرے سے حسد کر رہے ہیں ناظرین۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد سے ناظرین کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کو جلا رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ حسد ہمارے دلوں کے اندر جب پلنا شروع کر دیتا ہے تو میاں بیوی میں لڑائی، اگر بچوں میں حسد آ گیا ہے کہ دوسروں کے تو بچے اتنے ایسے کھاتے پیتے، اتنے مہنگے موبائل ہیں ان کے پاس، اور ہمارے بابا ہمیں اتنا مہنگا موبائل ہی نہیں لے کے دیتے۔ اب بچوں میں حسد، اپنے باپ سے دشمنی، اپنے باپ سے ناراضگی۔ تو اگر بیوی یہ سب کچھ سوچ رہی ہے تو اپنے خاوند سے ناراضگی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے ایک طرف آ جاتے ہیں اور خاوند بیچارہ اکیلا رہ کے، جو کہ ان کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے، جو کچھ اس کی اوقات ہے اس کے مطابق، وہ خود تو کچھ پہن رہا ہے نہیں اچھا، لیکن اپنی بیوی کو اور بچوں کو پھر بھی وہ اچھا پہنا رہا تھا، لیکن پھر بھی حسد نے ان کے دلوں میں ایک نفرت ڈال دی۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ رب العزت نے حسد کو کتنا برا سمجھا ہے۔ کیسے برا سمجھا ہے؟ نمبر ایک تو آپ اللہ رب العزت سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کو اتنا دے دیا ہے، مجھے تو کچھ دی نہیں ہے، اس کو اتنا دے دیا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا، میں اس سے زیادہ ذہین، ہم اللہ رب العزت کو اپنا سٹیٹس بتانے لگ پڑتے ہیں۔ ناظرین کوئی اس میں جھوٹی بات اگر ہو تو آپ لکھیے کمنٹس میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب پناہ مانگی چیزوں کی، انسان سے کہا کہ پناہ مانگو، جب یہ کہا کہ کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہوں کن چیزوں سے؟ ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، جن میں جنات ہو گئے، شر ہو گئے اور وسوسے ہو گئے، جادو ہو گئے، ٹونے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور وہ شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کیونکہ جب شام یعنی مغرب کا وقت ہوتا ہے تو تمام جنات وغیرہ نکل آتے ہیں گلیوں میں اور کھلی جگہوں پہ نکل آتے ہیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بچوں کو گھروں میں جو ہے وہ ایک دم آپ گھروں میں آ جایا کرو جب یہ وقت ہو، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ دوسرا نہیں دیکھتا تھا۔ اور اس کے بعد کی برائی کون سی ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کون سا؟ کہ گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، یعنی جادو کرنے والیوں کی برائی سے۔ جادو کون کرواتا ہے ناظرین؟ آپ بتائیے۔ فار ایگزامپل لیٹ سے میں ایک دوسرے شخص پہ جادو کرواتا ہوں، کس لیے کرواتا ہوں؟ کہ وہ کیوں اتنا کما رہا ہے، وہ کیوں اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کر کے ایسا کر کے جادو میں کرواتا ہوں کہ وہ فنا ہو جائے، ثم نعوذ باللہ، اللہ معافی کرے، اس کا رزق چھن جائے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، وہ خوشی کی زندگی چھوڑ دے۔ کیونکہ ہم تو کسی کا نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، تو ہم پھر اس طرح کے معاملات میں گھس جاتے ہیں جادو ٹونا کے، یا ہم کیا کرنے لگ پڑتے ہیں؟ اس سورت کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کس سے؟ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پناہ مانگو حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نظر بد بھی اسی چیز میں آ جاتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، تو آپ کی نظر بد اس بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر میں یہ دیکھوں جی کہ فلاں اتنا صحت مند ہے
اور صحت اس کی بگڑ سکتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ نظر بد صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے اور صحت مند انسان کو چلتے پھرتے قبر میں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اونٹ کو ہنڈیا پر اس لیے کہ اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے کہ جب وہ مرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس سے اندازہ لگائیے نظر بد اور حسد دونوں ایسی چیزیں ہیں، اور جب ہم ناظرین کسی سے حسد کرتے ہیں اس کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنا خون جلاتے ہیں۔ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہو نا اتنا امیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس، گاڑیوں کے ماڈل بدلتا ہے، اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنے مہنگے اس کے بیوی کپڑے پہنتی ہے۔ یہ جب میں کر رہا ہوتا ہوں نا کیوں 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 کیوں، یہ جو کیوں ہے نا میرے دماغ کے اندر اسٹریس پیدا کرتا ہے، اسٹریس سے مجھے ڈپریشن آتا ہے، اس ڈپریشن سے میرا خون جلتا ہے ناظرین، اور اس سے میرے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور میں اپنے ہی حسد کے اندر اپنے خون کو جلا دیتا ہوں، میرا چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین، یہ چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پھر نظر آتے ہیں سارے کہ یہ شخص مریض کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ناظرین کہ دانشور کہتے ہیں کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے اور دوسروں کے جلنے کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ جس سے تو میں حسد کر رہا ہوتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا حسد اس کو لگے کہ نہیں لگے۔ ناظرین حسد کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ حسد کیا کہ ہمارا باپ ہمارے اس بھائی سے زیادہ کیوں پیار کرتا ہے، ہم سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہے، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تک بنا لیا۔ یعنی حسد نے بھائیوں کے اندر بھی کس قسم کا جو ہے وہ ایسا ارادہ پیدا کر دیا کہ وہ ان کو قتل کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس لیے ناظرین کوشش کیجئے کہ محنت کیجئے۔ وہ اکثر گاڑیوں اور رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ محنت کر حسد نہ کر، بہت بڑا جملہ ہے ناظرین، کیونکہ جس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے اس نے محنت کی ہے، تبھی اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ یا اللہ رب العزت کی منشا ہے یہ کہ اس کو کتنا عطا کر دے، کیا ہم لکھوا کے لائے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اعضاء کو درست پیدا کیا، ہماری اچھی شکلیں صورتیں بنائی، ایک مکمل جسم عطا فرمایا، ہم اپاہج نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری نظر آتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، ہم گونگے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں۔ ناظرین کیا یہ چیزیں ہمارے لیے تھوڑی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں؟ ایسے ایسے لوگ یقین کریں کہ موجود ہیں، میں ویڈیوز شیئر نہیں کر سکتا ناظرین، کہ جن کے جسموں میں کیا کیا ہو چکا ہے، وہ اٹھنے سے قاصر ہیں، کھانے پینے سے بھی قاصر ہیں۔ یقین کریں کہ انسان کی وہ حالت بھی ہو جاتی ہے کہ چمچ سے پانی اس کے منہ میں ڈالو تو حلق میں نہیں اترتا، اور ہم الحمدللہ روزانہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں جی، اور الحمدللہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اس لیے بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بہت لمبی چڑی بات ہو سکتی ہے، تو باقی کسی اور ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے راضی برضا اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے اس پہ خوش رہیں، اللہ سے راضی رکھیں اور محنت کریں۔ محنت، اگر گھر کے 10 بندے ہیں تو 10 بندے محنت کریں، سارے اگر کچھ کام کرنے کے لائق ہیں تو اپنے اپنے کام بانٹ لیں اور محنت کریں۔ چائنا نے ترقی کیوں کی ہے؟ چائنا نے ایک دوسرے سے حسد نہیں کیا، چائنیز لوگوں نے حسد نہیں کیا، انہوں نے محنت کی، جوتے سینے لگا دیے، کھلونے بنانے لگا دیے، کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تک وہ بنانے لگ پڑے، اور اس وقت دنیا پہ وہ ملک چھا گیا، اور اب وہ چائنا وہ بناتا ہے کہ امریکہ بھی چائنا سے بنواتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ ہم پاکستانی پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، ہم محنت کم کرتے ہیں اور حسد زیادہ کرتے ہیں۔ شاید اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔